بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ عالم تنہائی، علامہ محمد اقبال، یہ جہاں اور میں۔ آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتی ہوں اس کو میں نے لکھا بہت دن پہلے تھا، یا یوں کہہ لیں کہ کچھ ایسے الفاظ، کچھ ایسی تحریریں جو کہ میں لکھنا چاہتی تھی، شاید میں لکھ پا نہیں رہی تھی۔ لیکن آج میں نے جو ٹاپک چنا ہے وہ ایک ایسی ہستی کا ٹاپک ہے کہ جس کو جانتے تو سب ہیں مگر پہچانتا کوئی نہیں، یا پھر بہت کم لوگ ان کو پہچانتے ہیں۔ جان اور پہچان میں بہت ڈفرینس ہوتا ہے، بہت زیادہ، کیونکہ ہم بہت سارے لوگوں کو جانتے ہیں، بائی فیس، بائی نیم، چلتے پھرتے، کتابوں میں، تحریروں میں اور مختلف جگہوں پہ ذکر کرنے کے لیے ہم ان کو جانتے ہیں۔ لیکن پہچان روح کی ہوتی ہے۔ پہچان کیا ہوتی ہے کہ آپ کسی کا چہرہ نہیں دیکھتے، آپ اس کے اندر کے انسان کو اپنے اندر کے انسان سے ملاتے ہیں۔ یہی پہچان ہے بیسیکلی۔ تو آج تک میں علامہ محمد اقبال کو صرف جانتی تھی، لیکن کچھ عرصہ پہلے جب میں نے پہچانا تو مجھے لگا کہ ایسی ہستیاں جن کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست بناتا ہے، وہ ہستیاں دنیا میں بار بار آتی نہیں ہیں اور دنیا سے جاتی بھی نہیں ہیں۔ آج علامہ اقبال کی فیملی کو دیکھ لیجئے، کوئی ایسا پرومیننٹ کریکٹر، کوئی ایسی پرومیننٹ پرسنالٹی آپ کے سامنے نہیں آئے گی، بٹ ہی از الائیو، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ جو اس کو پہچان لے، جو رب کی ذات تک پہنچ جائے گا، جو اس کو پہچان لے گا، وہ فنا نہیں ہو سکتا، وہ بقا کے سفر کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ میں بہت لکھتی ہوں، لیکن علامہ اقبال اور اولیاء کرام کے بارے میں جو چیزیں میں بیان کرنا چاہتی ہوں، وہ مجھے سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسی ہرڈلز آتی ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے الفاظ شاید اتنے پاورفل نہیں ہوں گے جتنا میں یہ ہستیوں اور ان کے جو مقامات اور مرتبے ہیں، وہ چیزیں میں وہاں تک پہنچ نہیں سکتی، میرا قلم وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن آج میں نے کوشش کی کہ میں علامہ محمد اقبال کے بارے میں آپ کو کچھ چیزیں تھوڑی سی بتاؤں، تاکہ ہماری جو جنریشن ہے اس کو آئیڈیا ہو کہ علامہ محمد اقبال بیسیکلی کیا تھے۔ آج کا دور اگر ہم دیکھیں تو ہمارا کمپلیٹلی ایک ایسا دور ہے جس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ہمارے لیپ ٹاپس، کمپیوٹر اور ہمارا برین بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور ایسے دور کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اٹس جسٹ لائک اے ریس، ریسنگ ٹوورڈ نتھنگ، ریسنگ ٹوورڈز نتھنگ، کیونکہ کچھ بھی نہیں ہے آگے۔ اگر اس ٹائپ کی ریس ہوگی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میٹیریلسٹک تھنگز آر نتھنگ ان دا ورلڈ۔ دنیا اس کے لیے نہیں بنی، دنیا خراب، ختم ہونا اور فنا ہونا، یہ سب دنیا کے لیے امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہیں۔ دا ورلڈ، جس کو ورلڈ کا نام دیا جا رہا ہے، بٹ بیسک چیز کیا ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، ہمیں پہچان کہاں سے شروع کرنی ہے۔ تو کیوں نہ علامہ محمد اقبال اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے بہت سارے نام، جن کو بہت بڑے بڑے اولیاء کرام جو ہیں، ان کی جو ہسٹری پڑھتے ہیں، ان کی کتابیں پڑھتے ہیں، ان کے واقعات سے ہم لوگ جو ہے وہ ہمیشہ اپنی تقریروں کا آغاز کرتے ہیں۔ کیوں نہ واقعات سے ہٹ کے ان کے پیچھے کی کہانیوں کو جانا جائے۔ علامہ اقبال کا یہ جو پارٹ میں آج اپلوڈ کرنے والی ہوں، اس میں جسٹ ایک پارٹ ہے، اور اس طرح کی بہت ساری آگے اور چیزیں ہوں گی، کیونکہ علامہ اقبال کی شاعری کو ایکسپلین کرنا اور ان کی باتوں کو اور ان کا جو ایسنس ہے وہ عوام کے سامنے پریزنٹ کرنا اس لیے ڈیفیکلٹ ٹاسک فار می، کیونکہ وہ ہستی جس کی قلم سے رب بولتا ہے، اس ہستی تک پہنچنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا۔ لوگوں نے بڑے القابات دیے کہ علامہ اقبال ایسے تھے، ویسے تھے، یہ سب کچھ، مطلب جتنا کچھ بول سکتے تھے انہوں نے بولا، لیکن
کوئی جانا نہیں آج تک. آپ کسی بھی ہستی کی اگر اس کی اصل اور اس کی ریالٹی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو صرف اتنا جان لیجئے کہ وہ انسانوں کے درمیان میں زندہ کتنا ہے. کیا اس کے جانے کے بعد لوگ اس کا نام لے رہے ہیں؟ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی اسپیچ، کوئی بھی موقع علامہ اقبال کی پوئٹری کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. چاہے ہمارے اسٹوڈنٹس کو، ہمارے ٹیچرز کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی اس شعر کی، لیکن وہ یوز کرتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ ہاں یہ وہ دنیاوی محبت جس کو مجازی عشق کا نام دیا جاتا ہے اس سے ہٹ کر کچھ چیز ہے. کیونکہ مجازی عشق کچھ نہیں ہوتا، مجازی مٹنے کے لیے ہوتا ہے. کائنات کی سب سے خوبصورت چیز محبت ہے، اور محبت بہت شفاف چیز ہے. شفاف کس لیے کہتے ہیں ہم؟ بیکاز محبت آئی ہی پاکیزہ ہے دنیا میں، اور دنیا میں آ کر اس میں جب نفس کی ملاوٹ ہوئی، جب ہم شیطان کے خطے میں آئے تو ڈفرینٹ چیزوں سے نفس چھلکا، اور اس میں جب محبت میں یہ ملاوٹ ہوئی تو اس کا نام خراب ہوا اور بربادی ہوئی. بیسیکلی یہ بربادی نہیں ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ کرتی ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ یہ دنیا میں ملتی نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیا کی ہے ہی نہیں تو آپ کو ملے گی کیسے؟ خیر یہ تو ایک الگ چیز ہے. بٹ یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ علامہ محمد اقبال کی اور ان کی محبتوں کی بات ہو رہی ہے، کہ ان کے قلم سے نکلی ہوئی رب تک پہنچنے والی محبتوں کی بات. سب سے پہلے میں آپ کو ایک پکچر دکھانا چاہتی ہوں. حضرت علی فرماتے ہیں کہ تمہارے اندر ایک جہان بند ہے، اور اگر تمہیں اس کی پہچان ہو جائے تو تم دنیا کو چھوڑ دو گے. ہم نے کبھی اس بات پہ غور نہیں کیا. ہم مولا علی کے قول جو ہیں، جتنے بھی اقوال ہیں، ہم ان کو پڑھتے ہیں لیکن ہم نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی. یہاں پر میں آپ کو انسان کی ریالٹی کے بارے میں کچھ بتانا چاہ رہی ہوں. بیسک ریالٹی کیا ہے؟ انسان کی یہ جو ایک جسم ہے جس کو ختم ہو جانا ہے، ہم سب کو پتہ ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کو ختم ہونے کے لیے، اس کو بچانے کے لیے ہم بہت کچھ کرتے ہیں. تو یہاں میں آپ کو ایک تھوڑی سی چیز بتاتی ہوں. ذکر کی بات تو میں بعد میں کروں گی، تو میں آپ کو ایک چیز بتاتی ہوں کہ یہ بنا کیسے ہے. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر کچھ لفظ لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو. شاید آپ کو ان کی سمجھ ابھی آئے گی بھی نہیں، اور میں آپ کو سمجھاؤں گی بھی نہیں. میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاؤں گی اس کے بارے میں. یہاں سے ہمارا قلب سٹارٹ ہوتا ہے. یہ نور ہے، یہ رب کا نور ہے، یہ ساری ارواح ہیں، یہ انسان کی ریالٹی ہے، اور ان سب کو ہمیں جگانا ہے. ان سب کو جگانے کے بعد انسان کی حقیقت، اشرف المخلوقات والی جو حقیقت ہے وہ سامنے آتی ہے. کیسے؟ یہ قلب کی روح ہے، یہ سری ہے، یہ اخفا ہے، یہ خفی، اور یہ آپ کے سامنے روح ہے، مقام روح. اب ہم نے کیا جانا ہے کہ جسم میں ایک ہی روح ہوتی ہے، لیکن اقبال کی شاعری اور اولیاء کرام کی زندگی اور ان کی کتابوں کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ تمام روحیں ہیں اور جو مر چکی ہیں ہمارے اندر. اور آپ کو پتہ ہے کہ 40 ایئرز کے بعد یہ روحیں مرنا شروع ہو جاتی ہیں. 40 سال کا عرصہ جو ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کو نبوت ملی، ولایت ملی تو 40 سال کے عرصے کے بعد ملی. تو یہ جو ارواح ہیں ساری، ان کو ہمیں ذکر سے جگانا ہوتا ہے، ان تمام اذکار کے ساتھ. یہ اذکار ہیں، لیکن ریالٹی کی بات کر رہی ہوں، ابھی میں ذکر کی بات نہیں کر رہی. تو ساتھ میں آپ کلرز بھی دیکھ رہے ہیں. ان تمام ارواح کے کلرز کچھ ڈفرینٹ سے ہیں، سب کے ڈفرینٹ ہیں. قلب کا رنگ جو ہے وہ دیکھیں یلوش ہے، جو ہماری سول ہے اس کا رنگ یلو ہے. پھر اس کے بعد سری آ جاتا ہے، پھر خفی آ جاتا ہے جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے بیدار ہوتا ہے. اس کے بعد انا اور نفس، اینڈ دین یہاں جو مقام ہے سر کے اوپر، دس از انا. اور یہ وہ پردہ ہے جس کو ہمیں ہٹانا ہے. اور یہ پردہ کیسے ہٹتا ہے؟ یہ پردہ ذکر سے ہٹتا ہے. اس کے آگے پردہ کیا ہے؟ وہ ہے نفس. یہ ہے مقام نفس. اور یہ شیطان جب انسان بنایا تھا، شیطان نے اسی کو یہاں سے اپنا انٹری کی تھی. اور یہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ اس مقام تک ہمیں پہنچنے نہیں دیتا، کیونکہ ہم اس کو فالو کرتے ہیں.
ہمیں اگر یہ نفس ہٹ جائے گا تو ہم وہ چیزیں جو انسان مرنے کے بعد دکھتا ہے، وہ تمام مقامات، وہ تمام جگہیں جہاں پہ انسان جا سکتا ہے، فلائی کر سکتا ہے وداؤٹ ونگس، جس کی وجہ سے اقبال نے شاہین بولا، وہ ان تمام ارواح کی وجہ سے شاہین بولا کہ یہ پرواز کرتی ہیں. جب یہ جاگتی ہیں ان تمام اذکار سے ون بائی ون جاگتی ہیں، اس کے بعد یہ پرواز کرتی ہیں، جس مقام سے یہ آئی ہیں یہ وہاں چلی جاتی ہے، اور انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا. انسان سو رہا ہوتا ہے، یہ تمام مقامات سے نکل کر چلی جاتی ہیں. اور یہ اندر کی دنیا ہے، یہ ساری اندر کی دنیا ہے جس کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر یہ اندر کی دنیا مر جائے گی نا تو آپ کی ڈیتھ ہوگی، ورنہ آپ کی جسم کی ڈیتھ ہوگی. آپ کا یہ جو جسم ہے جو مٹی کا ہے وہ ختم ہوتا ہے، یہ روحیں آپ کے ساتھ آپ کی پرواز میں شامل ہوتی ہیں. تو یہ ایک ایسا سٹرکچر ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ انسان کا بیسیکلی سٹرکچر یہ ہے، اور اس کے بعد ہی ہم علامہ اقبال کی پوئٹری کو سمجھ سکتے ہیں. اب میں یہاں پر ایک چیز بتاتی ہوں آپ کو. اس کے بعد علامہ محمد اقبال کی بات کرتے ہیں کہ علامہ اقبال نے آپ کو یہاں کچھ اشعار میں یہ حکمت ملکوتی، یہ عالم لاہوتی، حرم کے درما کا درد کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں. اب اس ایک قطعے میں علامہ محمد اقبال نے بہت بڑی بڑی باتیں اور بہت ہی ایسی گہرے راز بیان کر دیے ہیں کہ جو شاید عام انسان نہیں جان سکتا. یہ تمام ان جہانوں کی بات کر رہے ہیں جہاں تک پرواز کر سکتے ہیں. یہ اوپر کے آسمان ہے، ملکوتی اینڈ لاہوت، لاہوت لامکان لاہوتی، اور حرم کے درد کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں. جب تک تمہارے دل میں اس نور کی پہچان نہیں ہوگی، ان جہانوں کا علم تمہیں حاصل نہیں ہو سکتا. تم چاہے جتنا بھی رات کو جاگ لو، تم یہ مراقبے کر لو، تم عبادات کر لو، جب تک تیرا اندر وہ چیز جو تیرا اصل ہے وہ جب تک نہیں بیدار ہوتا تب تک تو بالکل بیکار ہے، تیرا وجود بیکار ہے. یہ تمام چیزیں بالکل بیکار ہیں جو تمہیں کبھی نہیں مل سکتی. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے. ستاروں سے آگے ہم نے ہمیشہ یہی سمجھا کہ آسمان کے ستاروں کی بات ہو رہی ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں کچھ ایکسپلور کرو، جسٹ گو اینڈ ایکسپلور سم تھنگ. نو، ہی از ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ سچ کائنڈ آف تھنگ بیکاز ہی واز ناٹ رائٹنگ فار دا مٹیریلسٹک ورلڈ، ہی واز رائٹنگ فار دا unknown destination for the body. انسان کے جسم کے لیے جو unknown destination ہے، he is talking about that. ستاروں سے آگے بات ہو کرتے ہیں کہ یہ یہاں تک مت رہو کہ یہی آسمان ہے اور بس میری پرواز جہازوں تک ہے. تمہارے اندر کی جو روحیں ہیں، تمہارے اندر کا جو جہان ہے، اس کو اگر جگاؤ گے تو تمہیں وہ نظر آئے گا سب کچھ. جب وہ پردہ ہٹاؤ گے تو تمہیں نظر آئے گا کہ آگے کیا ہے، اس کے وہاں تک جانا ہے تمہیں. اور عشق کے امتحان اور بھی ہے کہ صرف نماز پڑھ کر عشق پورا نہیں ہوتا، رب سے ملاقات کر کے پورا ہوتا ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ تم 2 سجدے کرو اور تم سمجھو کہ تمہارا فرض ادا ہو گیا. یہ عشق نہیں ہے. عشق جو ہے وہ عقل سے کہیں دور کی بات ہے، اور عشق جو ہے وہ اس مقام پر پہنچاتا ہے کہ جہاں تمہاری سوچ نہیں جاتی، تمہاری مٹیریلسٹک سوچ جو لپٹی ہوئی ہے نفس میں وہ نہیں جاتی. پھر علامہ اقبال بات کرتے ہیں کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا. اور اس شعر کی جو گہرائی ہے وہ کوئی بہت کم لوگ ہیں جو جان سکتے ہیں. اور کب تک انسان اندر سے اگر گمراہ ہے، وہ اندھیرے میں ہے، تو اس کو کبھی بھی وہ روشنی دکھائی نہیں دے سکتی جو رب نے تمہاری ذات کے اندر رکھتی ہے، چھپا کے رکھتی ہے. جیسے سیپ پہ موتی ہوتا ہے اور اس کو کسی کو پتہ نہیں ہوتا، سیم اسی طرح سے جو ہے تمہارے اندر ایک ایسا خزانہ دفن ہے کہ تمہیں اس کی خبر ہی نہیں ہے. اور
وہی تمہارے اندر ایک گارڈن کی طرح ہے، وہی تمہارے لیے ہر جگہ روشنی کی طرح ہے، لیکن تمہیں اس کی خبر بھی نہیں ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ تمہیں اس کو روشن کیسے کرنا ہے، اپنے اندر کو جگانا کیسے ہے، کیونکہ تمہاری دنیا سو رہی ہے، اندر کی دنیا سو رہی ہے۔ تو علامہ اقبال تو بات کرتے ہیں کہ یہ جہاں کچھ بھی نہیں ہے، اٹس نتھنگ، لیکن تم بات کرتے ہو کہ یہاں جہاں سب کچھ ہے۔ یہ ستاروں کو دیکھو، یا کبھی تنہائی میں بیٹھے اگر آپ دیکھیں آسمان کی طرف، جب آسمان بالکل صاف ہوگا، آپ یہ ستارے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان سے آگے کچھ اور ہے۔ یو نیڈ ٹو ایکسپلور۔ جب آپ کے اندر یہ والی جو ایک تھرسٹ پیدا ہوگی کہ یو وانٹ ٹو نو سم تھنگ دیٹ واٹ از یور ریالٹی، تو آپ کو آپ کے اندر دو انسان محسوس ہوں گے۔ آپ کو لگے گا کہ the body is another thing and the soul is another thing. And many souls, not only one soul, many souls will work inside you. They will just tell you so many things. You will listen many voices at the same time. But it's the matter of understanding. If you are able to understand, if you are able to recognize what are the sounds inside you, what they are saying by screaming, by louding, by just calling you that just come here and explore us. We want to fly without wings. We are Shaheen. Allama Iqbal always talks about Shaheen because he believes that the Shaheen, the eagle, the falcon, is the bravest bird. He just flies so high or in the sky, and you can see his nest. He just built his nest on the toppest rock, toppest place. No one can approach. The same thing is your soul. If you are awakening your souls, you can fly where no one can go there. No one can follow you. You are sitting here, you are praying, but your souls are talking with the Lord, with the Allah. And that is the reality of you. Nothing in your body. Your body is like a prison for your soul. Just free your soul from the captivating moments. Just let your soul fly. Thought of Iqbal. اقبال جب لکھتے تھے تو ان کا قلم جو تھا وہ چلتا تھا، لیکن الفاظ کہیں اور سے آتے تھے، کیونکہ علامہ اقبال نے ہمیشہ جب بھی لکھا ہے اس کو کوٹ کیا گیا قرآن مجید سے، آیات کو قرآن مجید سے لے کر تو لکھا انہوں نے۔ یہ سب کچھ کوئی عام انسان نہیں کر سکتا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ایک بار جیسے کہ علامہ اقبال کو اللہ کا دوست جب بنایا، تو علامہ اقبال ایک چھوٹا سا واقعہ تھا جس کے بارے میں بتاتے کہ علامہ اقبال بہت چھوٹے بچے تھے جب وہ اسکول جا رہے تھے، تو راستے میں ایک ڈاگ نے ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ ان کے پاس لنچ تھا اپنا جس میں 2 پراٹھے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ڈاگ جب پیچھے آ رہا تھا تو ان کو لگا کہ اس کو بھوک لگی ہوئی ہے، انہوں نے اس کو ایک روٹی ڈال دی۔ اچھا، ابھی ڈاگ مسلسل پیچھا کر رہی تھی پھر بھی، تو انہوں نے کہا کہ اس کو زیادہ بھوک لگی ہوئی، تو انہوں نے دوسرا پراٹھا بھی اس کو دے دیا، تو خود بھوکے رہے۔ دوسری بات کہتے ہیں کہ شیخ نور محمد جو ان کے والد محترم تھے، تو ان کو نظر آتا ہے کہ ایک روشنی اور ایک آواز کہ جو تمہارے بیٹے نے عمل کیا ہے اس کے بدلے میں نے اسے اپنا دوست چن لیا۔ اور جب اللہ اپنا دوست چن لیتا ہے تو پھر وہ اس کے فزیکل اپیئرنس نہیں دیکھتا، پھر وہ دیکھتا ہے، کیونکہ ہمیشہ قرآن مجید میں آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے، اور نیت عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو اللہ تمہاری نیت سے واقف ہے، تمہارا ارادہ کیا ہے وہ جانتا ہے۔ تم فزیکلی کچھ بھی کر رہے ہو، لیکن وہ تمہارا جو انٹینشن ہے وہ اس کو جانتا ہے، اور وہ اسی کے بدلے میں، اسی کے ریوارڈ میں تم سے دوستی کرتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ تم کتنے عشق میں ہو، کس کے عشق میں ہو۔
کفر یہ نہیں ہے کہ تم بتوں کی پوجا کرو، کفر یہ ہے کہ تمہارے دل میں بت نہ ہو، کفر یہ بھی نہیں ہے کہ تم کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ یا نہ پڑھو، کفر تو یہ ہے کہ تم کلمہ پڑھو اس کو مانو نہ، تمہارا دل کلمہ نہ پڑھے. دیٹ از امپورٹنٹ تھنگ کہ تم جس کلمے کی شہادت دے رہے ہو. آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی کلمات، جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں، ان تمام کے جو کلمے ہیں ان میں سیم ایک چیز ہے، لا الہ الا اللہ. آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ. موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ. عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ. ابراہیم خلیل اللہ. لیکن محمد جب آئے تو انہوں نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں. گواہی کیوں دی انہوں نے؟ کیونکہ وہ روبرو تھے رب کے، وہ سب کچھ وہ دیکھ کے آئے تھے جس کی وہ گواہی دیتے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. کیونکہ سب کچھ دیکھا، رب سے ملاقات کی، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر پھر شہادت دی. اور یہ چیزیں کسی عام کتاب پہ نہیں لکھی، یہ اقبال کی شاعری میں ملیں گی آپ کو. لیکن تلاش آپ کا فرض ہے. پہلا کام صرف یہ ہے کہ آپ اپنے اندر کی دنیا کو جگائیں. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے، آپ اپنے جسم کو چھوڑ دیں گے، آپ کو بھوک کم لگے گی، آپ کی لالچ کم ہوگی، آپ کو دنیا میں دل نہیں لگے گا آپ کا، کیونکہ آپ کو آپ کی اصلی منزل کی طرف جانا ہے. علامہ اقبال کی بہت ساری باتوں کے ساتھ میں نیکسٹ ویڈیو کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اس میں اصلی اسکرپٹ کے ساتھ میں حاضر ہوں گی آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ. تب تک کے لیے تھینک یو سو ویری مچ. اگر آپ کو یہ ویڈیو امپریسو لگی، آپ کو اچھا لگا تو شیئر وتھ یور فرینڈس. اور کسی بھی قسم کا کوئی بھی کوسچن اف یو وانٹ ٹو آسک اباؤٹ علامہ محمد اقبال یو کین آسک می. تو سیکنڈ ویڈیو انشاءاللہ اس کے جو پارٹس ہیں وہ میں اپلوڈ کرتی رہوں گی. Thank you so much and Allah Hafiz.